وصل على رسوله أما بعد فقال الله تعالى في كلام المجيد والقرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. يا محترم أيها الأخوة رمضان مبارک کی ہم عبادات میں اس طرح روزہ اور نماز فرض ہے، دائمی سنت ہے، اور باقی عبادتوں میں قرآن کریم کی تلاوت بہت اہم بات ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت آدمی سے جتنی عبادات ہے اور عبادات کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، لیکن قرآن کریم میں ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ شاہ نے اس کی تلاوت فرمایا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ شاہ کی ذات سے نکلنے والی جو چیز ہے وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم ایسی نعمت ہے جو قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شاہ اپنے بندوں کو اپنے سے بات کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اپنے رب سے بات کرتا ہے، سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہے، کتنے رحیم ہے۔ ہم لوگ اللہ کے بندے کمزور ہے، گنہگار ہے، اور جس بندہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس نے گناہ نہ کیا، ہماری زبان گناہوں سے بندی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا کہ ہمیں تلاوت کے ذریعے سے اپنے ساتھ ہم کلامی کا بات کرنے کا شرف نصیب فرمایا۔ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت اس طرح سے پڑھے، اس نیت سے پڑھے کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، آپ ذرا سوچیں، نیت کا بہت بڑا آدمی ہے، دنیا کا پرائمری اور یہ آدمی ہمیں نہیں رکھے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ بات کرنے کے لیے 3 منٹ کا موقع دیتا ہوں، تو ہمارے نزدیک وہ 3 منٹ کتنے قیمتی ہوں گے، اور جب بات کرنے کا وقت آئے گا پورے ادب احترام کے ساتھ اس کی رضامندی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی طرف پوری توجہ کر کے آدمی اس سے بات کرے گا تو اپنی بات کو سامنے رکھے گا۔ تعالیٰ شاہ نے بندوں کو کرم کروایا کہ بندہ جب بھی اپنے خدا سے بات کرنا چاہے، اپنی حاجت کو رکھنا چاہے، اپنی ضرورت کو رکھنا چاہے، اپنے محبوب سے بات کرنے کا لطف حاصل کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رکھ دیا۔ قرآن کریم کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے۔ قرآن 3 منٹ کا موقع دیا، آدمی خوش ہوتا ہے، کیا اللہ نے اختیار کیا 3 منٹ آج سے جتنا بھی ہو آپ اپنے رب کے ساتھ بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جدید تعلیم رحمۃ اللہ کی بات ہے کہ رمضان کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے اس فضیلت کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ رمضان المبارک میں حق تعالیٰ شاہ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ پورا قرآن کریم لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت، رمضان کا سب سے بڑا ثواب، رمضان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ رمضان کے اندر حق تعالیٰ شاہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے کلام کو اتارا۔ ویسے رمضان کو فضیلت سے ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتارا۔ لہٰذا میرے بھائی سے درخواست ہے کہ اس ماہ مبارک میں خوب تلاوت کا اہتمام کریں۔ ہماری دولت کا حال یہ ہے کہ 11 مہینے ہم میں سے بہت سارے بھائی اور بہت ساری ماں بہنیں قرآن کریم کو حالت میں نہیں لگاتی۔ اگر پڑھ لیا سورہ یاسین شریف پڑھ لی، جمعہ کا دن آیا سورہ کہف پڑھ لی، رات کو ہونے کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لی، وزارت کے
کریم کو ہم نہیں اٹھاتے. علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ سال میں کم سے کم 2 قرآن کریم پڑھے گئے. کم سے کم اگر اس کو قرآن نہیں دیا تو کا قرآن مطالبہ کرے گا ایسا مجھے میرے بندوں کو میرا حق کرتا تھا اس نے یہ حق ادا نہیں کیا. 11 مہینے تو ابھی توفیق نہیں ہوگی اور اگر توفیق ہوتے تو تلاوت کے طور پر نہیں مطالعے کے طور پر اٹھاتے. میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ اللہ نے تلاوت کے لیے ہمیں عطا فرمایا. تراویح اور واجبات و سنت موقتہ کے اہتمام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت ہم تلاوت میں لگائیں. اچھا میں ضرور کہتا ہوں ہمارے علاقے کے نوجوان کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی. جیسے وہ پڑھائی کرتے رات کو نیند نہیں کرتے. رمضان میں بہت سارے نوجوان ہیں پوری رات سوتے رہیں گے بلکہ بیچارے نوجوان ہیں آئے دنوں میں بھی رات کو دیر رات تک جاگتے ہیں. بعض بیچارے ایسے بھی ہوں گے فجر کی نماز پڑھتے سوتے ہیں. بعض ایسے رات کو 2 بجے 3 بجے سوتے ہیں. 12 بجے سے پہلے سونے کا ماحول ہوگی. یہ کوئی عیب ہے لیکن اس عیب کو ہم خوبی سے بدل سکتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے ہمیں کوئی کام کر نہیں ہوگی. ہمارے ہاتھ میں دینا ہے اور رات کی نماز جاگنے کی. اس وقت میں رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ کو کام کر رہا ہے. بارش ہونے سے لے کر آج تک ہماری جتنی نماز ادا ہوئی ہے ہم ان ادا نماز کو ان راتوں میں اپنے گھروں میں خفیہ طور پر ادا نماز سب کے سامنے نہیں پڑھی گئی. ہم ادا نماز پڑھیں اور لوگ زندگی نماز میں پڑھا ہے اور وہ نماز کا قضا کرنا ایک گناہ ہے اور گناہ کو ظاہر کرنا ایک اصل گناہ ہے. اس نے علماء نے لکھا ہے قضا نماز اس کے سامنے نہ پڑھے. اس طرح پر ایک لوگوں کو بدل سکتے. وہ رات کا بہت بڑا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب فرمائی ہے میں اپنے بھائیوں سے بھی اپنی بہنوں سے بھی درخواست کروں گا کہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک جتنی نمازیں ادا ہوں گے ان نمازوں کو ادا کریں. ہوگا نا ایک دن کی 2 دن کی 5 دن کی نماز ادا کریں اور یہ ہے مسلسل کی نماز ادا کریں. تو یہ ہے کہ میرے جتنی بھی فجر کی نماز ادا ہے میں کرنے لگا میں یہ کہ جتنی بھی فجر کی نماز ادا ہے آپ یہ رکھنا دوسرا اس طرح 5 وقت نماز کی ادا کریں. ذکر کی نماز کی خوشی ہوتا ہے. تو رات کا ایک حصہ ہمارے بھائیوں سے بہنوں سے اللہ سے یہ قضا نماز کی ادائیگی ہو جائے. دوسرا حصہ دوسرے حصے میں دو کام کریں. ہمیں سہری کرنا اور عبادت بھی کرنا ہے. دوسرے حصے کو دو کام کرنا ہے. کچھ حصہ تہجد اللہ کی توفیق سے 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ اللہ جتنی بھی توفیق دے ان تہجد کا اہتمام اور بقیہ تلاوت کا اہتمام وہ تلاوت ہے. رات کا زیادہ حصہ ہمارا قضا نماز کی ادائیگی کے علاوہ تہجد کی ادائیگی کے علاوہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہے. میرے بھائی اندر ہے آدمی پوری سال قرآن کریم نہیں پڑھتا اور پھر قرآن کریم پڑھنا شروع کرتا ہے. ایک بار پڑھتے ہوئے 35 منٹ 40 منٹ اور گھنٹہ ہو جاتا ہے. اب اور گھنٹے میں ایک بار پڑھیں تو میرے بھائی 1.5 گھنٹے میں 2 بار اور 3 گھنٹے میں 4 بار. آپ کی 4 باریں 5 باریں رات ہو گئے. 2 فائدہ ایک تو آپ کی رات غفلت میں گناہ سے گزرنے سے بچ رہے ہیں اور دوسرا فائدہ زیادہ وقت آپ کا تلاوت ہو رہے ہیں. تلاوت ہونے سے ہوتی آدمی دوسری تلاوت کرتا ہے آدمی دیکھ کر بھی تلاوت کرتا ہے. تو آدمی جو مان ہے وہ زیادہ دیکھ کر تلاوت ہے ضروری ہے. اتنا کہ اس کی اتنا بڑھتا ہے کہ ہمیں گھر میں ہمیں نواز میں تلاوت پڑھنا آسان ہے. اتنا ہی بھی پڑھے زیادہ نہیں کرتا. حفظ پڑھنے سے یہ عبادت ہے. آدمی حفظ پڑھتا ہے تو زبان کی عبادت پیدا ہوتی ہے اور دیکھ کر پڑھنے سے 2 عبادت ہے. آنکھ کی بھی عبادت ہے اور ساتھ ہی زبان کی بھی عبادت ہے. دیکھ کر پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ ہے. تو میرے بھائی ہمارے عام بھائی جو اشارے تلاوت نہیں کر سکتے ہیں اور گھنٹے کے لیے اگر پڑھا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ 3 گھنٹے میں اس کے اور 4 بار
کوشش کرے گا اور رات کو اس کے لیے 5 پارے پڑھنے کا آسان ہو جائے گا. اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے. اب میرا کو جانا ہے, اب سو جائے. لیکن سونے میں اس کا خیال رکھیں کہ اگوڑے کے اذان سے 15-20 منٹ پہلے ہوتا ہے تاکہ اسے کرنا ہے, کپڑے بدلنا ہے, یہ ساری چیزوں سے پارے ہو کر صبح کی نماز کی پونے ہو رہے ہیں. اپنی مسجد میں اپنی معاشی کی مسجد میں نماز کا وقت ہے, اس سے 10-15 منٹ پہلے آیا ہے. اور صبح کی نماز کے بعد یہ وقت ہے. اگر دوسرا نظارہ ہے اور یہ آدمی کی بات یہ 2 بار ہو سکتا ہے. ایک
کھانا پینا آپ نے سنا کہ کھانا پینا کی کوئی بات نہیں، تو ضرورت کی چیز ہے، آدمی کھائے گا ہی مطلب بھوکا مرے گا، آدمی ایک وقت نہیں کھائے گا 2 وقت نہیں پھر تو وہ کھائے گا ہی، تو کھانا انسان کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرمائے اور روزے کے لیے سحری کو رکھا، اس سحری کے کھانے پر مستقل ثواب عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سحری کے کھانے کے لیے بلایا، کہا کہ برکت والے کھانے کی طرف آؤ۔ اللہ کی شانتی دیکھیے، اللہ روزہ رکھوا رہے ہیں اور روزہ رکھوانے سے پہلے کھلا رہے ہیں، کھلانے کا ثواب دے رہے ہیں، کتنا ثواب؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اتنا آسان کوئی دین ہوگا؟ اتنا آسان اللہ کا کوئی معاملہ ہوگا؟ اللہ کی رحم و کرم، اللہ کی رحمت کو دیکھیے، اللہ کی شان کریمی کو دیکھیے کہ روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اس سے پہلے کھانے کا حکم دیا اور کھانے میں فضیلت بیان کی کہ جو سحری کھاتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اتنا آسان کھانا بھی کھائے اور نیکی بھی حاصل، پھر اس کے بعد حیرت کی بات، کھانا کھایا، صبح شادی کے بعد فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد سو گیا، کیوں سو گیا؟ رات بھر جاگا ہے، اس کو روزہ رکھنا، تو رات بھر جاگا ہے اس کی بھی تلافی ہو جائے، اور روزہ رکھنا ہے تو روزہ میں جو سکون اور آسان مل جائے، اللہ تعالیٰ اس سونے پر بھی ثواب عطا فرمائے گا، کھانے پر بھی ثواب، سونے پر بھی ثواب۔ اس سے آسان کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ اس کو کھائے اس پر بھی ثواب، کھانا کھایا، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سو گیا، کیوں؟ آرام ہو جائے، روزے میں آسانی ہو جائے اللہ تعالیٰ۔ اب وہ سو رہا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ظہر کی اذان تک، کیوں؟ تاکہ ظہر کی نماز واپس پڑھ رہا ہے، ظہر کی اذان تک سوتا ہے، یہ سونا اس لیے ہے کہ روزہ آسانی سے ہو جائے، رات کی تلافی ہو جائے، اس سونے پر بھی ثواب۔ اس سے آسان کوئی چیز ہو سکتا ہے؟ اس سے آسان کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ کھائے تو اللہ ثواب دے، نیند نکالے تو اللہ ثواب دے، کھانا کھایا، سحری کی اور سو گیا، پھر لمبے پیر کر کے اور کھٹراٹے کی نیند سو رہا ہے، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب۔ ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد تلاوت کی، کچھ کام تھا وہ فارغ ہوا، اب ذرا تقاضا ہوا پھر سو گیا، پھر یہ نیت کرتا ہے رات کو جاگوں گا اور روزے میں آسانی رہے گی، پھر سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سونے پر ثواب دے۔ پھر عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز بعد نماز پڑھی، نماز بعد نماز پڑھنے کے بعد وہ کام، عصر سے مغرب تک کا ہمارا وقت کوئی کام کا وہ کام کا گھر والوں کے ہیں، کوئی افطاری کی تیاری وغیرہ سمجھتے ہیں، ہمارے تو فارغ ہے، اس وقت میں 2 حصے کر دیں، 2 حصے تلاوت، 2 حصے تلاوت اور 1 حصہ دعا، 2 حصہ خود تلاوت، ظہر کے بعد تھوڑی دیر تلاوت کی، 1 دوبارہ پڑھ لیے، عصر کے بعد 2-3 مختصر وقت کے 3 حصے کرو، پہلے 2 حصے خود تلاوت، اور آخر جو تیسرا حصہ ہے اس کو خاص دعا، میں بھی دعا کروں، میری بیٹی بھی دعا کرے، میری بیٹی بھی دعا کرے، میرا بیٹا بھی دعا کرے، میرا بھائی بھی دعا کرے، میرے باپ بھی دعا کرے، ارے اس دعا وقت کی نماز میں ہمارا مغرب کی اذان ہوئی، افطاری کے بعد نماز، اب افطاری میں تاکید حدیث پہ، افطاری میں جلدی کرو، غروب آفتاب ہو گیا، آپ کو اطلاع مل گئی، اذان اب تاخیر کی اجازت ہے، اب تاخیر مشروع ہے، کتنا آسان مذہب ہے اور کتنا پیارا مذہب ہے، انسان کی طبیعت کا کتنا لحاظ رکھتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ تم دین پر بھوکے رہے، اب وقت ہو گیا، اب تاخیر کرنے کی اجازت نہیں، اب فوراً کر، اور ماشاء اللہ ہمارے یہاں 10 منٹ ہے، آدمی آسانی آدمی پیٹ بھرے اور اس بات کا خیال رکھے، مغرب کی نماز پڑھے، تکبیر اولا کے ساتھ، مغرب کی نماز پڑھ لی، 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لی، 2 رکعت نفل پڑھ لی، 2 رکعت اور پڑھ لی، 6 رکعت اور بھی پڑھ لی، 12 رکعت 12 سال کی عبادت کا ثواب، 6 رکعت اور عبادت کا ثواب 12 سال، یہ کمانے کے لیے ہے نا، کمانے کی سیزن ہے نا، کمائیں گے نہیں انشاءاللہ، پیارا اسلام، پھر تھوڑی دیر تقاضا ہے آرام کا، تصویرات
مرد شاہی آزادی اور نماز پڑھی، پھر اس کے بعد تراویح پڑھی، تراویح کے بعد ناشتہ کیا، پھر اس کے بعد اپنا میرے بھائی کرنے والے اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ ماشاء اللہ جب ہماری ماں بہنیں ہمارے بھائی قرآن تلاوت پر آتے تو روزانہ تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ شادوں ہم تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام سے فرمائے، ہمارے وقت کے ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین وآمین تلاوت سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا ہمارا وقت آپ کی عبادت میں گزرے، آپ کی رضا میں گزرے. اے اللہ اس کے اندر سعادت نصیب فرما. اے اللہ پورا سال گناہ کر کے ہم گناہوں کے عادی بن چکے ہیں. اے اللہ ان کے کوئی گناہوں کو مبتلا ہے. اے اللہ رمضان کی مبارک چھٹیوں میں اے اللہ گناہوں سے بچا کر اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما. برائی اور ہمارے بیماروں کو ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو کوئی پرواہ دیا جن کی اولاد بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ جن کی اولاد پیدا ہونے کے بعد کم عمر میں دی جاتی ہے ان کو لمبی عمر والی اولاد صحت آپ کی آپ سے محبت والدین میں اور اولاد سے آپ سے محبت والدین کو اپنی اولاد کا شکر کرنے والا اور اولاد کو اپنے والدین کا احترام کرنے والا بنائیے. گھروں میں چین سکون راحت اور آپ کی رحمت عامہ اور کاملہ نصیب فرمائیے. جھگڑوں سے اتنا فساد سے ناانصافی اور ناانصافی سے احترام کے اندر کمی سے ظلم زیادتی سے ہمارے لیے کوئی حفاظت فرما. ہمارے گھروں کو عبادت سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھر کا ایک پل ایک مختلف نو عبادت میں مشہور ہو اس کی سعادت نصیب فرما. لا تعلیم ہمیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما. لا تعلیم آپ نے بے شمار بیماریوں سے آج تک ہماری حفاظت فرمائی، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. جس بیماری میں ہم مبتلا ہے آپ کے ساتھ اس سے شفا عطا فرما، قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، صلاحیت عطا فرما. ہمارے طاقت اور قوت کو تیرے دین کی اشاعت کے لیے، تیرے دین کی حفاظت کے لیے اور تیرے عبادت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم نے اپنی جوانی کو اور اپنی طاقت کو تیری نافرمانی میں گوایا ہے، ہمیں اس بات کا احترام ہے. اے اللہ بقیہ زندگی میں معلوم نہیں ہے، اے اللہ پوری معلوم زندگی ہے آپ کی فرمانبرداری میں آپ کے عدالتوں کے ساتھ توفیق عطا فرما. العالمین رمضان کے مبارک مہینے میں عامل سیکھنے میں اور تیرے صالحین بندے تجھ سے بہت سارے سوال کرتے ہیں اور بہت ساری برائیوں سے پناہ کرتے ہیں. اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما، ان کی مالک کی تمام خیر میں عطا فرما اور ان کے مالک کی تمام شرور سے پناہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ جو ہمارا ہو گیا عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے تفصیل سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے طبیعتوں میں بہتری عطا فرما، دعا کا فیصلہ نصیب فرما، محبت عطا فرما.
کیجیے. ایسا مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اتفاق کی فرما. ناجائز تعلقات سے ہماری حفاظت فرما. زنا سے ہماری حفاظت فرما. رشوت سے ہماری حفاظت فرما. ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اور آئندہ سے حفاظت فرما. جو ایمان کا وسیلہ فرما. جو